تے 39 مسلمان ہو گیا سی اس وقت. میری گل تے توجہ ہے نا؟ لوکات دیا گلاں تھانوں سمجھانیاں نے اج. 39 مسلمان ہو گئے سن تے حضرت عمر فاروق نے جدو پتہ چلیا نا کہ 39 مسلمان ہو گئے، تلوار اٹھائی تے تلوار اٹھا کے تے گلیاں دے وچ لہراندا آ رہی ہے تلوار نو. تے کی کہہ رہے سن؟ بس جو 39 ہو گئی ہے، ہن میں 40واں نہیں ہون دیاں گا. اشارہ نہیں سمجھے؟ میں 40واں نہیں ہونے دوں گا. جو ہو گئے 39 بس. میں 40واں نہیں ہونے دوں گا. کیڑے حال سن؟ حالت کی سی؟ 40ویں کا انکار کر رہے سن. کیڑے حال ہی سن؟ حالت کفر ہی سن. فرمایا کہ میں 40واں نہیں ہونے دوں گا. رب نے فرمایا تو 40ویں کا انکار کرتا ہے، 40واں تجھے ہی ہونا پڑے گا. 40واں تجھے ہی ہونا پڑے گا. جب ہاتھ لڑکا کے آ رہے سن نا تلوار تے گلی دے وچ کچھ بندے گزرے نے، ملے نے. عمر اتنا غصہ کیوں کر رہی ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے ادھر نہ جا کہ تو کہہ رہی ہے کہ میں محمد نو قتل کر چڑھا گا. ادھر نہ جا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے. تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہنوئی اسلام لا چکے ہیں. تے ادھر جانے سار یا موڑ پایا اپنی بہن دے گھر. جدو گئے نا تو دروازے دے نال کھلو کے آواز سنی تے اندروں آواز آ رہی سی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. یہی آیا. تے عمر فاروق نے جیویں ہی دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا، نویں مسلمان سن، انہوں اسی وقت یہ صحیفے نے چھپایا. عمر فاروق اندر ہے تے آپ نے پوچھا دسو، میں سنیا تسی کلمہ پڑھیا ہے، میں سنیا تسی کلمہ پڑھیا ہے. آپ دی بہن کہندی ہاں عمر کلمہ پڑھیا ہے. تے انہیں جدو ماریا نا، ہن اتنے محبت دا ہی پتہ چل رہی ہے کہ محبت حضور دے نال کینی دی ہوندی ہے. کلمہ اسی بھی پڑھیا ہے تے کلمہ انہوں بھی پڑھیا سی. مارا کھا رہے سن دوویں میاں بیوی، لیکن محبت میں چھڑیا نا. جدو حضرت عمر فاروق مار کے تھک گئے نا تے آپ دی بہن بولی، عمر تو سانو مار رہے ہیں، تو پہلے وہ پیغام پڑھ کے تو ویکھ ہے کی. عمر کہندے نے وہ پیغام میں نے دکھاؤ. آپ دی بہن اس وقت قرآن جتھے لکھا ہوا سی صحیح پہ آپ اٹھا کے لے آئی. تے قرآن جدو لین لگے نا عمر فاروق، آپ دی بہن کہندی ہے نا انہیں ہاتھ نہیں لانا، پہلے پاک ہو گیا. توجہ نہیں فرمائی؟ پہلے پاک ہو گئے. یہ تے اسی آنا کہ سادہ بچہ باویں پاک ہوئے تے باویں نہ پاک ہوئے تے صبح صبح اٹھوے جا مسجد جا، انہوں وضو دا پتہ ہی کون نہیں بیچارے نو. ہاتھ پتہ نہیں منہ دھوندا یا نہیں دھوندا، مسجد ہی قاعدہ اٹھا کے آ جاتا ہے صبح دے ٹائم. اسی کلمہ پڑھیا ہے. میں تم روایت ہی بیان کرتا جاواں، نالے اپنے معاشرے دا شیشہ ہی وکھانا جاواں کہ صبح دے ٹائم ساڈے بچے کی کرتے ہیں. او عمر دی بہن سی، حالانکہ عمر تلوار اٹھا کے ساتھ آیا کھلوتا سی. میں نے کہنی اے میں ہاتھ نہیں لانا جب تک پہلے پاک ہو گیا. انہیں کلمہ پڑھیا تھے، اسی بھی کلمہ پڑھیا. آج تاریخ تک ساڑھے اندر اتنی جرات نہیں ہوئی کہ اپنے بیٹے نو جناب جی وضو دے فرائض سے سکھا دئیے. اسی باپ ہاں
کیا ساڈا حق نہیں بنتا تربیت کرنی دین دی؟ بیٹے نو وضو دے فرض سکھا دئیے، وضو دا طریقہ تے سکھا دئیے، کدی اپنے نال بٹھا کے اپنے بیٹے نو وضو بھی کیتا ہے؟ کیونکہ بچے دا ماں باپ تو سیکھتے ہیں یا استاد تو سیکھتے ہیں، پہلی درس گاہ تے ماں باپ ہے۔ کدی باپ نے یہ گل نہیں کی تھی کہ بیٹا وضو دا کروا تو ہی بھر کے لے آتے، میں بھی میرے کو لیا میرے نال آ کے تھے بیٹھ کے وضو کر، نہ کدی نہ کیتا۔ اور جس طرح دی تربیت سی نا پھر ساڈی، پھر اوے ہویا ہے کہ صبح اٹھدے ساری بیٹے نے اٹھایا، بیٹا جا اٹھ مسجد کا ٹائم ہو گئی، جا۔ نہ منہ دھوتا ہے، نہ سر تے کوئی چیز پائی ہے، نہ کچھ، نہ وضو کیتا ہے، جس حال چاہے اسے حال جا کے جناب جی بیٹھ گیا۔ میں پوچھنا وا کہ جدو اپنے بیٹے نو سکول بھیجے ہے، کیا اسے حال ہی بھیجے ہے؟ اس ٹائم تو نوال ہو کے جناب جی سرما پوا کے وہ انگریزاں کا لباس پینٹ شرٹ پوا کے پوری تیاری کرا کے جناب جی وہ عیسائی والی وہ ٹئی بھی بنا پوا چھڑ دے، پوری تیاری کر کے جا۔ کیوں اتھے نصف ایمان نظر آیا، قرآن دے نصف ایمان ہی نظر نہیں آیا تینوں؟ دوست ذرا سوچ، اے ذہن فکری گلاں رکھ کہ اسی کدھر جا رہے ہیں، کس طرح دی تربیت اپنے بچوں دی کر رہے ہیں اسی؟ جے یہودیاں دے ادارے جانا ہوئے تے پوری پوری تیاری کر کے جا، ہاں اتنے تک کہ جناب جی تیرے بالا والی کٹنگ بھی انگریز والی ہونی چاہیے جیڑی کھوتا کٹنگ ہوندی، ورنہ ساڑی اسلامی تے یہی ہے کہ برابر جناب جی بال کٹائے جان، ادھر بال کٹانے دے، ادھر بال کٹانے دے، ادھر بال کٹانے دے، اتنے وڈے رکھا دے، یہودیاں دا طریقہ ہے۔ اسی تے اپنے بچوں کو اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ ساڑھے نبی نے بال کس طرح کٹائے، ساڑھے صحابہ نے بال کس طرح کٹائے، ساڑھے صحابہ نے قرآن دا ادب کس طرح کیتا ہے، قرآن دے نال محبت کس طرح کی تھی۔ ساڑھی محبت دا اندازہ صبح دے ٹائم بچوں نہیں ویکھ کے لگ جاندے کہ اسے کی کر رہے ہیں اپنے بچوں دے نال، کس طرح دی ساڑھی تربیت ہو رہی۔ مگر وہ حضرت عمر فاروق دی بہن سی، انہوں نے کہا انج ہاتھ نہیں لانا، پہلے پاک ہو گیا، پہلے پاک ہو گیا، اور پھر غسل وضو نہیں بلکہ پورا جسم پاک کر کے لیا، نہا ہو گیا، پاک ہو گیا، تے پھر بھی ساڑھے قرآن دے نزدیک آ تے قرآن میں اٹھاواں گی تو پڑھ نہیں، قرآن میں اٹھاواں گی، میں اٹھاواں گی قرآن، پھر پڑھی۔ کیوں کہ اس وقت عمر فاروق نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، تے بہن کہہ رہی سی میں قرآن اٹھا رہی ہوں تے تیرے سامنے کر رہی ہوں تے تو قرآن نو پڑھدا جا۔ تے عمر فاروق دی پہلی نظر پئی اس آیت کریمہ دے اوتے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ اللہ سبحانہ دا قرآن فرمانا ہے کہ جدو عمر نے قرآن پڑھیا ہے، اے لفظ دا پڑھنا سی دل تے قرآن اثر کر گیا ہے۔ قرآن دل تے اثر بھی تے تاں کردا ہے نا جے پڑھاون والا بھی پھر ادب دے دائرے چ ہوئے تے پڑھن والا بھی ادب دے دائرے چ آوے۔ یہ روایت دس رہی ہے سانو، ہاں جے ہن اسی کہیے جناب پتر صحیح کپڑے پا کے آئے کرو، ایک کی مسجد تسی آندے ہو، نہ تہاڈا منہ دھوتا ہے، نہ تہاڈے ہاتھ دھوتے نے، نہ تانوں وضو کرن دا طریقہ کار ہے، تسی صحیح دوسرے دن علماء آ جاتے مولوی صاحب پتہ ساڈے بچے پڑھانے نہیں چاہتے، ایک گئے تو صرف صبح صبح پڑھن واسطے نے، اور دوسری گل ہے کہ لفظ نکلا دے میرا بیٹا جا بیٹا عربی پڑھ کے لے، عربی پڑھ کے آ۔ اسی تو اپنی زبان تے قرآن کا لفظ جاری کرنا بھی پسند نہیں کرتے، عام ہو گئے جا بیٹا عربی پڑھ کے لے آ۔ جے تو اتنا کہہ دی کہ جا بیٹا قرآن پڑھ کے آ، دل ٹھنڈ نہیں پینی، اتنا ہی کہہ چاہتے بیٹا جا عربی پڑھ کے لے، عربی پڑھ کے آ۔ اور پھر ساڑھے اندر حالت دیکھ، یہ حالت ہو گئی ہے
جے ساڈا اساں بچوں اپنا دین پڑھانا ہے تے صبح صبح آدھا گھنٹہ تے شام نو آدھا گھنٹہ تے پھر پورا دن یہودیت دی تعلیم. یہ ساڈا ایمان بچیا بھی ہے. میں ذرا سوچتے رہی ہو میری گلاں. عمر فاروق نے جدو قرآن پڑھیا نا 2-4 لفظ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. تے قرآن فرماندا ہے وہی لفظ عمر فاروق دے دل تے اثر کر گئے اور پھر گئے فوراً تے کہندے نے مینوں محمد پاک دے کول لے چلو, مینوں محمد پاک دے کول لے چلو. تے حال ایسی اس وقت پڑھے چند لفظ سن قرآن دے اور حالت بھی بدل گئی, رنگ بھی بدل گیا, خیال بھی بدل گیا, نظر بھی بدل گئی, ذہن بھی بدل گیا, لباس ہی بدل گیا اور چلن پھرن دا طور طریقہ ہی بدل گیا. راوی کہندے نے کہ جدو عمر آئے نا حضور دے سامنے انج وار سن جی میں دیوانہ آندا ہے. پہلے تو تلوار للکار کے جا رہے سن تے سینہ چوڑا کر کے جا رہے سن. ہن وہی عمر نے ہاتھ بھی تلوار ضرور ہے مگر دیوانہ وار چل پھر رہے نے تو رو رہے نے. روندے حضور دی بارگاہ کچھ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عمر ہی آ رہی ہے تے کدھر ہی میں نہ ہوئے ہاتھ بھی تلوار ہے تو تھانوں قتل کر چھڑے. پر میرے آقا جان دے سن. حضور نے فرمایا نہ میرے پیارے صحابہ انہیں کہا سی میں 40واں نہیں ہون دے مگر توجہ نہیں فرمائی. انہیں کہا سی میں 40واں نہیں ہون دیاں گا, انہوں آن دیو, انہوں کہنا کچھ نہیں. وہی عمر جدو قریب آئے اور آ کے اکھاں دے وچوں اتھرو سن, حال و بحال سن, دیوانہ وار سن. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت زبان دے نال فرما رہے سن عمر کیویں تشریف لائے ہو, عمر کیویں تشریف لائے ہو. عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مینوں کلمہ پڑھاؤ, مینوں کلمہ پڑھاؤ. حضور نے کلمہ پڑھایا اور پھر وہی دعا جڑی آقا نے منگی سی کہ مولا میرے دین اسلام نو عمر بن خطاب دے نال تو جناب جی بلند فرما دے. رب نے دعا قبول فرمائی, عمر بن خطاب اسلام دے بھی تشریف لے آئے. عمر تشریف لے آئے تے عمر دے تشریف لے آون دا پہلا وقت پہلی روایت ہی سانو دس رہی ہے کہ یار اسا اسلام دے نال محبت کی کرنی, اسا قرآن دے نال محبت کی کرنی, قرآن دے نال محبت کس طرح کرنی ہے. عمر دی پہلی گل ہی دس رہی ہے کہ جدوں اسلام دے تشریف لے آئے. دوست یہی عمر سن جدوں اسلام دے تشریف لے آئے نا کہ اسلام نو 4 چند لگ گئے. مسلمان اسلام دی شان و شوکت اور بڑھ گئی. ہن 40 مسلمان ہو گئے مکمل. توجہ نہیں فرمائی. 40 مسلمان ہو گئے مکمل. اور اس وقت مسلمان جناب جی خاموش تے چھپ چھپا کے عبادت کرتے سن. حضرت عمر فاروق نے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ میں کافراں دی ہر بیٹھک وچ بیٹھا, ہر قسمی لحاظ دے نال میں انہاں دے نال چلیا, اسلام دی میں مخالفت ہی بڑی کی تھی, ہر بیٹھک ہی بیٹھا. یا رسول اللہ میں انہاں دے اگے اگے میں ہی ہودا سا, لیکن آقا تسی تے حق تے ہو, تھوڑا قرآن بھی سچا ہے, تھوڑا رحمان بھی سچا ہے, تسی پیغمبر خود بھی سچے ہو. یا رسول اللہ چھپن دی کی گل ہے. آج برسریام اعلان کریں گے اسلام دا اور برسریام رب دے قرآن کو بیان کریں گے. عمر فاروق نے ایک گل کی تھی تو جناب جی کعبے دا طواف کر کے نا, کعبے دا طواف تے برسریام جناب جی اسلام دی عبادت کرنا لگ گئے. جدو برسریام طواف کر رہے سن تے اچھی آواز نال کلمہ پڑھ رہے سن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تے کافراں نوں ایک گل کڑوی لگی تے باطل دا ہمیشہ کم ہوندا ہے, باطل دا کم ہوندا ہے جدو بھی او جناب جی دے کول دلیل نہیں بنے گی نا تے وہ لڑائی دے اوپر آوے گا, لڑائی کرے گا. اور حق والے ہمیشہ دلائل دے نال گل کردے نے. توجہ نہیں فرمائی. باطل دا کم ہوندا ہے گالیاں دینا یا پھر جناب جی
لڑائی دے اترانا، لیکن حق والا ہمیشہ دلائل دی دنیا دے وچ لڑ رہا ہے، دلائل دے نال گل کردا ہے۔ حضرت عمر فاروق جیوں طواف کر رہے سن تے جھرمٹ جناب جی کافراں دا آیا لڑائی کرن واسطے۔ ایک کافر حضرت عمر فاروق دے ہاتھ وچ آیا، آپ نے دو انگلیاں جڑیاں سن تے اودی اکھاں دے وچ ماریاں تے اودیاں چیخاں نکل گئیاں۔ اس حال دیاں اودیاں چیخاں نکلیاں تے ہور کافراں دے جویں کناں چ گئیاں تے وہ آپے نس گئے اپنی جان بچا کے، آپے نس گئے تے پھر ہور دبدبہ بیٹھ گیا اسلام دا کافراں دے اوتے۔ او یار عمر تے کلمہ پڑھیا ہے تے انج طاقتور کہ جیدیاں دو انگلیاں دے نال کافر دے اوتے لرزہ طاری ہو جاوے تے کافراں دی چیخاں نکل جاویں، دو انگلیاں دی طاقت دا عالم ہے تے عمر فاروق دی پوری طاقت دا کی عالم ہوے گا۔ او عمر ایک روایت جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے، اے کفل جہنم کے بیٹے، اے کفل جہنم کے بیٹے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے والد محترم دے کول چلے گئے، حضرت عمر فاروق دے کول، ابو جی مجھے یہ جملہ کہا گیا ہے کہ اے کفل جہنم کے بیٹے، اور یہ جملہ کہنے والے بھی عبداللہ بن سلام سن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا حضرت عبداللہ بن سلام کہ تسی یہ گل میرے بیٹے نو کی دی تے کیوں کی دی؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ عمر گل ہے میں یہ گل اپنے باپ دے کول سنی تے میرے باپ نے اپنے ابا و اجداد دے کول سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ روایت جاندی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں جبریل نے خبر دیتی ہے کہ پیغمبر آخر الزمان دا ایک خلیفہ ہوئے گا جس کا نام ہوئے گا عمر فاروق۔ جدوں تو وہ اسلام قبول کرے گا تے انہاں دی وفات دے وقت تک رب تعالی جہنم نو تالے لگا دے گا تے جنت دے ہمیشہ لے دروازے کھول چھڑے گا۔ تے جدوں عمر جان گے اس دنیا تو پھر جہنم دے دروازے کھلنے نے۔ میں یہ خبر سنی میں تاں کر کے گل کی تھی، او تیرا باپ تو ایسا ہی ہے نا کہ جدوں دا اسلام ہی جائے رب نے جہنم بھی تالے لگا چھڑے۔ عمر ایڈیا شانہ والے، ایڈیا شانہ والے دوست۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث پاک ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 550 دے ہوتے، یہ حدیث میں بیان کرنے لگا حضرت عمر فاروق دی شان دے اندر، لیکن توجہ نہ سننی کیونکہ اس حدیث دے بیان کرنے دے اندر ساڑھے کئی علماء ایسے نے جڑے جناب جی غلطی دے شکار ہو جانے ہیں، غلطی دے شکار ہو جانے ہیں کئی علماء ایسے، اور اس وقت حاضر دریج بھی ہیں اور میرا پیغام انہوں علماء نو بھی ہے کہ ذرا اس حدیث دی اصلاح کی دی جاوے، تھوڑی بطور اصلاح واسطے میں گل کر رہا۔ گل لیوے کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ تو تشریف لے آئے اور ایک لڑکی نے آ کر عرض کی تھی، ایک بچی سی چھوٹی جی، انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منت منی سی کہ اللہ تعالی میدان جنگ دے وچوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خیریت دے نال واپس لاوے تے میں انہاں دے سامنے دف بجاواں گی تے گاواں گی۔ توجہ، میں دف بجاواں گی تے گاواں گی۔ ہن مشکات شریف دی حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو دف بجا۔ وہ بچی سی چھوٹی، انہیں جناب جی دف بجائی، تالا البدر علینا گیت گئے کہ ساڑھے آقا ایویں سونے نے کہ آسمان دا چن بھی شرماندہ ہے، یہ گیت سن۔
میرے آقا ایڈے سونے کہ آسمان دا چند بھی شرماندہ ہے تے اگے کی دے الفاظ کہ میرے آقا جتھے بیٹھ جاون نا تے دنیا کائنات تے جتنا بھی نور ہے اے روشنی میرے آقا دے نور دی ہے یہ بچی گیت گا رہی سی تے دف بجا رہی سی ہن گل اے وے اتھوں کئی علماء یہ گل کرتے ہیں جناب جی دف جیڑی ہے نا دف لہٰذا وہ بجائی گئی سی تے لہٰذا ڈھول بجانا سنت ہے توجہ نہیں فرمائی ڈھول تے دف زمین و آسمان دا فرق ڈھول نو آکھیا جاندا ہے عربی دے وچ کوبا تے دف نو عربی دے وچ دف ہی کہندے نے کوبا تے دف دا زمین و آسمان دا فرق ہے تے ڈھول دے بارے حضور دیا حدیثاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ڈھول شیطان دے شکنجے نے انہیں تو ہمیشہ لئے بچنا چاہیے ہے اور دف حضور دے سامنے بجائی گئی اگر اس کو زیادہ ہی ثابت کیتا جاوے تو اتنا ہی کہہ سکتے ہیں جناب جی دف بجاون تو دف بھی او بچیاں بچاون جنہوں نے بجاون دا طریقہ ہی نہ آندا ہوگا خالی ہاتھ مار دیا ہوں تے دف تو بڑی عورت نہیں بجا سکتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بجائی گئی حضور بیٹھے نے حضرت ابوبکر صدیق آئے دف اسی طرح ہی بجتی رہی حضرت ابوبکر صدیق آ کے نال بیٹھ گئے ہن بعد ہی آئے حضرت عمر فاروق جی میں جو آئے نا اس بچی نے دف نو بند کر کے تھلے دے کے دف دے اوتے بیٹھ گئی دف دے اوتے بیٹھ گئی ہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تاریخی الفاظ سن اے انہاں علماء واسطے نے کہ جڑے کہندے نے جناب جی ڈھول جائے دے میں کہنا حدیث دی اخیر دے وچ اے الفاظ حضور دے یاد نہیں آندے کہ میرے جدوں نے جناب جی دف نو بند کر کے تھلے دے کے تے اوتے چڑھ بیٹھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او شخص آیا ہے کہ جدے کول شیطان بھی ڈردا ہے اے او شخص آیا ہے کہ جیدے کو شیطان بھی ڈردا ہے حضور دے تے اے الفاظ صراحتاً دس رہے سن کہ جناب جی اے تے بجا رہی اپنے منت لئی تے چھوٹی بچی ہے تے گیت کے دے گا رہی سی توجہ نہیں فرمائی ہے گیت بھی آقا دے بجاون والی چھوٹی تے ہن دف بجائی جاوے تے ادھر گانے ہوئے تے ڈھول پھر بھی ڈھول اس سے قیاس کیتا جا رہی ہے خدا دا خوف کرنا چاہیے ہے ڈھول نو عربی کوبا کہندے دف نو عربی دف کہندے نے کوبا تے دف دے وچ زمین و آسمان دا فرق ہے تے جناب جی ملا علی قاری دے فتوا کے لے آن کہ جناب جی ملا علی قاری نے کہا ہے ڈھول جائز ہے تے پھر ڈھول نو سنت قرار دیتا جاوے میں سوال اتنا کرنا جے ڈھول سنت ہے تے سنت کہہ دیے توجہ نہیں فرمائی وہ ڈھول دی پیداوار ہوئی ہے جناب جی 2-3 سال تو اور پیدا کیتے ہوئے ہے بہارت دا جناب جی ایک صوبہ ہے مہار اشتر کی اس طرح دا نام لیا جاتا ہے اس صوبے دے وچ سب تو پہلا عیسائی عورت سی جنہیں انہوں بنایا تے پھر بجایا ایدی پیداوار ہو رہی ہے بہارت وچوں تے سنت بن رہی ہے رسول دی کوئی عقل بھی ہے کہ کوئی نہ توجہ نہیں فرمائی میری گل وہ یار سنت وہ ہوندی ہے جتھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام اپنایا ہوئے یا حضور دے صحابہ نے کام کیتا ہوئے تے جناب جی جیڑے فتویٰ دے رہے ہیں کہ جناب جی اس ٹائم تے ڈھول بجانا سنت ہے میں کہنا 1,40,000 صحابہ جڑے سن انہاں دیاں بھی شادیاں ہویاں نے کسے صحابی دی شادی دے وقت یہ سنت اپنائی ہے کسے امام نے شادی دے وقت یہ سنت اپنائی ہے جے اگر دف بھی ہو گئے ہاں تو پھر صحابہ شادی دے ٹائم تے دف بجا سکتے سن معلوم ہویا حضور دا او جملہ جڑا حدیث دی اخیر وچ آیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا اے او شخص آیا ہے کہ جدے کول شیطان نہیں ڈردا ہے تے آقا نے ساز باجے سارے شیطان دی آواز ہی قرار دیتا ہے تا کر کے تو میرے حضور نے فرمایا کہ او شخص آیا ہے کہ جدے کول شیطان نہیں ڈردا ہے اور کسے حدیث وچ کوئی مئی دلال قرار نہیں دے سکتا کہ اس تو بعد عمر فاروق دے ہوندے ہی دف بجائی گئی ہوئے کمال نہیں ہو گئی یار
ہوں توجہ کرنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حدیث پاک ہوں اس دف دے وچوں بہت زیادہ ہی کوئی بندہ ثابت کرنا چاہے تو اتنا کر سکتے جناب جی دف بجان تے بجاون والی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ہون جنہاں نو دف بجاون دا پتہ ہی نہ لگدا ہوئے پتہ ہی نہ چلدا ہوئے او دف بجان تے بجا کے تے پھر حضور دے سیرے گان جی میں انہاں بچیاں گئے سن سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ ہوں دوسری روایت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق دی موضوع چل رہا سی حضرت شان عمر فاروق یہ ضمن حدیث میں بیان کر چلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی تشریف لے گئے معراج کی تشریف لے گئے تو جب واپس آئے نا آپ نے فرمایا میں بھی جنت دے وچ بڑا محل پیارا ویکھیا ہے جنت دے وچ محل ویکھیا ہے جنت دے وچ تے جس محل دے صحن دے وچ ایک عورت بیٹھی سی تے وضو کر رہی سی محل دے صحن دے وچ عورت بیٹھی سی تے وضو کر رہی سی تے میں پوچھیا یہ محل کیدا ہے میں نے جواب ملیا ہے یہ عمر فاروق دا محل ہے یہ عمر فاروق دا محل ہے تے حضور فرماندے نے میں جدو ایک گل سنی نا کہ محل عمر فاروق دا ہے میں نے شرم آ گئی ہے کہ میرا عمر ایڈی غیرت والا ہوئے تے میں بغیر دے پوچھے جنت والے محل وچ قدم رکھ لاواں عمر ایڈی غیرت والے کہ میں انہاں دے پوچھے بغیر جنت والے محل دے وچ قدم رکھا میرے آقا جان دے سن اے عمر جیڑا میرا یار ہے نا ایڈی غیرت والا ہے کہ جناب جی جنت دے محل دا اجازت حضور فرما رہے ہیں تے سونیا عمر دی غیرت دا پھر عالم کی ہوئے گا کہ رب تعالیٰ نے جس عمر نو پیدا فرمایا اور اس سے عمر دے بارے حضور فرما رہے ہیں سنو میرے صحابہ میرے سارے صحابہ نے مگر ایک عمر ایسا ہے کہ جے گلی دے جا رہا ہوئے نا تے شیطان ویکھ لاوے تے شیطان جناب جی پچھلے قدم ہی پیچھا دوڑ دا ہے حضرت عمر دو کانڈ بھی نہیں کرتا کہ کدے عمر دی تھپڑ نہ لگ جاوے عمر دی ایڈے عمر غیرت والے حضرت توجہ کرنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک پیارا صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ملک شام دے وچ اپنا لشکر بھیجیا ہے جہاد واسطے توجہ میں اس روایت وچ اہم نقطہ سمجھاواں گا تو غور نال گل سنیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملک شام دے وچ لشکر بھیجیا جہاد واسطے اور لشکر گئے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر دے جناب جی افسر سن سپہ سالار سن وقت گزرتا گیا دن گزر گئے جمعے دا ٹائم سی آپ خطبہ ارشاد فرما رہے سن وقت خلیفہ سن اسلام دے وچ ہی ہے کہ وقت دا جڑا خلیفہ ہوئے وقت دا امیر جڑا وقت دا مالی ہوئے بادشاہ ہوئے وہ جمعہ پڑھاوے تو جمعے دے وچ خطبہ ارشاد کرے کیونکہ ہن سارا دین تو ایڈے دور ہو گئے تے ساڈے اسمبلی وچ بیٹھن والے جناب جی سورۃ اخلاص ہی نہیں آندی تے انہاں جمعہ کی پڑھانا یہ حقیقت ہے جنہاں نوں سورۃ اخلاص ہی نہیں آندی تے پھر انہاں جمعہ کی پڑھانا اسلام دے وچ یہ ہے کہ جناب جی وقت دا خلیفہ تے وقت دا والی جمعہ پڑھا عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے سن خطبہ ارشاد فرما رہے سن ادھروں مسلمانوں دے جڑا لشکر جڑا جنگ لڑ رہا سی نا انہاں دے پیچھے پہاڑ سی تے پہاڑ نو چھڈ رہے سن حضرت عمر فاروق خطبہ دے دیا ساری آپ نے الفاظ بولے یا ساریۃ الجبل موضوع ہو چل رہا سی موضوع دے وچ ہی الفاظ بول چلے یا ساریۃ الجبل لوگ حیران موضوع کیڑا ہے اتھے آپ جناب جی ساریہ نو بلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ وال پشت کر یہ کداں ہو سکتے بہرحال وقت گزر گیا گزرن تو بعد
کچھ دن گزرے تھے انہوں نے لشکر واپس آیا. جدو لشکر واپس آیا نا انہوں نے دسیا کہ اساں پہاڑ نو چھڈ رہے ساں تے غیب تو آواز آئی ہے. وہ آواز بھی انج لگتی سی جی عمر فاروق دی آواز ہوئے. انج آواز آئی ہے کہ انہیں کیا ساریا اے جڑا پہاڑ ہے نا پہاڑ نہ چھڈی, پہاڑ وال پشت کر لے تے پھر جناب جی مقابلہ کر دشمنوں دے نال. اساں پہاڑ وال پشت کر لئی تے دشمنوں دے نال مقابلہ کیتا تے اللہ رب العزت نے فتح عطا فرما دی. ہن گل اے کہ اس جگہ تو جتھے عمر فاروق خطبہ پڑھا رہے سن تے ملک شام سینکڑوں تے ہزاروں میلوں دا سفر ہے. جے رب دا نیک بندہ ممبر تے کھلو کے آواز دے وے تے سینکڑوں میلاں دے سارے دے کناں دے وچ جا پہنچے. توجہ نہیں فرمائی. یہ حضور دے غلاماں دی شان سی. ایک غلام آواز پیا دیندا ہے, دوسرا غلام سینکڑے میلاں دی اودی آواز نوں پیا سندا ہے تے گل نہیں سمجھدا پیا ہے. وہ سنیا اے تے غلاماں دا عمل ہے, اے غلاماں دا کم ہے تے ساڈے آقا دا کی عالم ہوے گا. اے تے غلاماں دے کان سن کہ اتنی دوروں آواز سنتے ہیں تے ساڈے آقا مدینے چ نہیں سن سکتے. توجہ نہیں فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شہنشاہ سن کہ خطبہ دیندے ساری ادھروں عوام نو پڑھا رہے ہیں, ادھروں جنگ کرن دا طریقہ دس رہے ہیں بھی انج جنگ کریا جے, انج جنگ کریا جے. معلوم ہے حضور نے اس تربیت جو حضور تو لئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. ایک روایت یہ چاہتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر توجہ کرنی ایک خواب ویکھیا. حضرت عمر فاروق دا دور خلافت سی. حضرت علی خواب ویکھ رہے ہیں رات عشاء دی نماز پڑھ کے جو ستے یا تہجد دی نماز پڑھ کے ستے تے خواب ویکھیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے مصلی دے اوتے تے حضور نے صبح دی نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے تے حضور دیوار دی ٹیک لگ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری تے کھجوراں دا اینو ٹوکرا ایک عورت لے کے آئی. یا رسول اللہ یہ تسی اپنے صحابہ دے تقسیم فرما دے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں ایک کھجور وچ اٹھا کے دتی کہ اے علی ایک کھجور لے کھا, ایک کھجور کھا. علی کہندے نے میں خواب دے اندر کھجور کھائی تے فوراً مینوں جاگ آئی. جدوں جاگ گئی تے نماز دا ٹائم بھی قریب سی تے میرے منہ دے وچ اس کھجور دی مٹھاس باقی سی. مٹھاس کھجور دی میرے منہ دے وچ باقی سی. میں وضو کیتا تے میں چلا گیا مسجد. جا کے ویکھیا کہ کی ویکھدا کہ حضرت عمر فاروق اوویں مصلی تے بیٹھے نے جویں حضور نو خواب وچ ویکھیا سی. عمر فاروق اوویں مصلی تے بیٹھے نے. عمر فاروق نے نماز پڑھی. نماز پڑھا کے تے اسے دیوار دے نال جا کے ٹیک لگ کے بیٹھ گئے جویں خواب دے وچ حضور نو ویکھیا سی. اوویں ٹیک لگ کے عمر فاروق بیٹھے تے تھوڑی دیر گزری تے عورت کھجوراں دا جناب جی ٹوکرا بھی لے کے آ گئی. تے حضرت عمر فاروق نے او کھجور ایک اٹھا کے مینوں دتی تے بقایا صحابہ نو جناب جو اور کھجوراں تقسیم کر دتے اوراں نے کھائیاں. مینوں ایک اٹھا کے دتی تے میں کہن لگا عمر مینوں ایک دتی ہے تے ہوراں نو ساریاں دے دتیاں نے. حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں علی اگر تینوں رات خواب دے وچ حضور دو دیندے نا تے میں بھی اج دو دے دیندا. جے تینوں حضور دو دیندے تے پھر میں بھی دو دیندا. اے علی تیرا حصہ ایک سی, ایک تو حضور کو کھا کے آیا, تیری بقایا ایک بجلی سی وہ میں تیرے کھوا چڑی. ہن حضرت عمر فاروق تو سوال ہو رہی ہے علی دا, اے عمر تینوں کیویں پتہ مینوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے وچ نظر آئے نے. عمر فاروق نے فرمایا اے علی تو جدوں خواب وچ ویکھ رہیا سے میں حضور اکھاں نال ویکھ رہیا سا اس دن. او یار مومن بصارت نور دے نال ویکھدا ہے. عمر فاروق رب دے ولی نہیں سن کیا رب دے ولی سن اور اعلیٰ قسم دے ولی سن. وہ سونیا
جیڑا مومن رب دا ولی ہوئے نا وہ اپنی نوری بسارت دے نال ویکھ لیندا ہے اگرچہ 70 پردے میں چھپی چیز کیوں نہ ہو ہمیشہ رب دا ولی ویکھ لیندا ہے۔ اور توجہ کرنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے پیارا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے موضوع کے بڑا لمبا چوڑا سی قریب وقت آ گئی ہے میں ایک روایت شارٹ کٹان میں بیان کر دیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت دے خلیفہ سن تے رات دے ٹائم کدی ستے نہیں سن جدوں دے بھی خلیفہ بنے رات نہ سونا تے دن دے ٹائم او بھی تھوڑا جہاں ماسا جہاں آرام کر لینا اکھ لگ جانی بس پھر چل جاگ دیا رہنا۔ آپ کا ایک وتیرہ سی جدو آپ خلیفہ بنے تو رات دے ٹائم گلیاں دے اندر چلتے پھرتے رہتے سن۔ آپ دا ایک یار بھی آپ دے نال سی رات دے اندھیرے دے وچ نقاب کیتا ہوا ہے جناب جی چل پھر رہے ہیں ایک گھر دے نالوں گزرن لگے اس گھر دے وچوں نا تھوڑی تھوڑی روشنی نظر آئی۔ آپ رک گئے، آپ نے فرمایا آدھ رات ہو گئی اس گھر دے وچ روشنی کیویں آ گئی؟ رک گئے تو جدو کان لایا نہ دے وچوں بچوں دے رون دی آواز بھی آئے، رون دی آواز بھی آ رہی سی۔ آپ جناب جی دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہوئے۔ آپ نے پوچھا خیر تے ہے بچی کیوں رو رہے ہیں؟ اگے مئی سی، وہ بچے یتیم سن، شوہر کوئی نہیں سی۔ اگے مئی کہہ رہی ہے تو کی کرنا ہے؟ انہوں یہ نہیں سی پتا عمر نے، انہیں اگے تو کی کرنا ہے؟ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں میں نے دس تے صحیح کیوں رو رہے ہیں؟ معاملہ کی ہے؟ انہیں پوچھے بس تو میرے کو نہ پوچھ اس عمر نو حق کی سی خلافت کرنا دا، کنے انہوں بادشاہ بنایا، کنے انہوں امیر بنایا؟ انہیں تو جناب جی 2-4 ٹھوک دیتیاں گلا۔ حضرت عمر فاروق سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں تے ہاتھ بان کے پھر کھلو گئے میں نے دستے صحیح۔ انہیں پھر ہور غصہ نکالیا عمر نو حق کی سی خلافت کرن دا، کنے انہوں بٹھایا ہے جناب جی مسند دے ہوتے خلافت دے؟ پھر عمر فاروق فرماندے نے میں نے دستے صحیح مسئلہ کی میں کہہ دیے کہ میرے بچے 3 دن ہو گئے ہیں بھوکے نے، میرے گھر کھان کی کوئی شے نہیں، کیا عمر نہیں چاہیے کہ میرے گھر میرا بھی پتہ لاوے؟ میں قیامت دے دن عمر دا گریبان پھڑا گی دی تو پوچھاں گی تو خلافت کی دی سی کی کیتا سی عوام نے؟ عمر فاروق رو پائے، چیخاں نکل گئی عمر فاروق دیاں، اور فرمایا بس مئی ٹھہرو میں ذرا ہو گیا نا ہوں مئی پوچھتی رہی تو ہے کون؟ دسیا نا، واپس مڑ پہ پیچھا۔ آپ مدینہ شریف دے واپس آئے، مال غنیمت دے وچوں جناب جی بورا آٹے دا اٹھایا، کھان پین دا ہور کھجور دے کافی سارا سامان بھی اٹھایا، نال خلیفہ سی انہوں کیا اٹھا کے تے میرے کندھے تے رکھ۔ خلیفہ کہنے لگا امیر المومنین تسی وقت دے امیر ہو، خلیفہ ہو، میں اٹھاواں گا، میں تھوڑا خادم کا دے لیا۔ آپ نے فرمایا کیا اج یہ بھار میں نہیں اٹھان دینا، کیا قیامت دے دن عمر دا گناہ دا بھار تو اٹھاوے گا؟ قیامت دے دن کیا عمر دا بھار تو اٹھاوے گا؟ خاموش رہا۔ آپ نے بھار اٹھایا، خود کندھے تے اٹھا کے آ رہا وقت دا خلیفہ۔ اور ساڑھے دا بادشاہ ایسے نے نا کدی یہ نہیں پوچھیا تیرے گھر پہ ادا بورا پیے گندم ہے کوئی نا، تیرے گھر کھان لے گندم ہے یا نہیں، یہ پوچھیا نہیں، لیکن پولیو دے قطرے گن مشین سامنے رکھ کے پلان گے۔ تینوں نہیں پتا تو قانون کی خلاف ورزی کر دے، وہ تانوں نہیں پتا کہ غریب غربے مر رہے ہیں۔ او وقت دے خلیفہ سن، اٹھا کے لے آئے گھر دے وچ اور گھر آ کے رکھیا۔ مئی نو کیا مئی جی تسی سیٹ دے ہو جاؤ، مئی سیٹ دے ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق خود آٹا گنیا، سالن بنایا، سالن بنا کے ہوں رو بھی رہے ہیں تے روٹی آٹا سالن بھی بنا رہے ہیں۔
پکا کے اج رات دے ٹائم پکا کے تے جناب جی انہوں نے کھلا کے تے پھر آپ گھر دے صحن دے اندر این کھلو کے جی میں انسان بابڑے نہیں کھلوندا اگلے ہاتھ تھلے زمین تے لا کے تے گوڑے بھی آپ میں کھلو کے تے بچے نو کہیا میری کانٹ تے چڑھو بچے کانٹ تے چڑھے تے آپ ٹور پھر رہے تے بچے ہنس رہے سن جدو بچے ہنسے نا تے آپ نے مئی دے منہ تے ویکھی مسکراہٹ آپ پھر ٹور پائے فرمایا مئی عمر نو معاف کر دے عمر مینوں ہی کہندے اے عمر سن اے ساڈے اسلاف سن کہ جنہاں نے سانو طور طریقے زندگی گزارن دے بھی سکھائے نے تے شہید بیٹھن دے بھی سکھائے نے دوستا مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے آج ٹائم میں پھر 5 منٹ اٹھتے لے کے 1 منٹ بقایا پھر بھی میرا رہنا 50 منٹ جو تے گزارش کراں گا